السلام علیکم، میں حافظ گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہلا قدم۔ ویور حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ جس کا نام ہے انفلیشن، یعنی مہنگائی، قیمتوں میں اضافہ۔ ویور 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کا ایسا سیلاب آیا ہے، ایسا طوفان ہے جس کی زد میں ہر خاص و عام ہے۔ ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر، ہر قریہ میں اسی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ ویور پاکستان کے ریکارڈ میں سب سے زیادہ مہنگائی کا ریشو جو کہ 38%، 2022 میں مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ 38% ہے۔ اور اسی 2023 کا اگر ہم ریشو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، جو ہم ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، تو وہاں پہ 4% ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم پاکستان کی تھوڑی سی تاریخ کو ہم پیچھے لے جائیں تو پاکستان میں 2022 میں ہمارے پاس جو مہنگائی تھا وہ 19.87 تھا، 2021 میں 9.50 تھا، 2020 میں 9.74 تھا۔ اسی طرح مطلب جو پیچھے تھا وہ تھوڑا سا کم تھا، اور اب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہم نے بات کی کہ پاکستان میں مہنگائی کا ریشو 38%۔ اب یہ جو 38% ہے، اس نے ہماری جو ڈیلی آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں پہ کتنا اضافہ کیا، آئیے ہم اب اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیٹرول۔ اب پیٹرول ایسی چیز ہے جس کو ہر بندہ یوز کرتا ہے، اور جس کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ہر چیز پر ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ مطلب ایک چیز پہ فار ایگزامپل پنجاب میں بن رہی ہے، تو جو گندم ہے وہ پنجاب کی ایک پروڈکٹ ہے، تو وہاں سے جب یہ چیز یہاں پہ آتا ہے تو کتنا زیادہ اس پہ خرچہ آتا ہے، فیول کا کرایہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی قیمتیں بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرف موٹر فیول جتنے بھی ہیں اس میں 69.9% اضافہ ہوا ہے۔ باقی اگر ہم آ جائیں ایڈیبل چیزوں میں، تو جو فلور ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، ڈیلی یوزیج کا سامان ہے، اس میں تقریباً 99% اضافہ ہو، مطلب تقریباً دگنا ہی ہو گیا۔ اگر پہلے کلو 40 روپے کا تھا، اب 80 کا ہو گیا۔ اسی طرح انڈے ہمارے پاس 90.2% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جو رائس ہے، جو چاول ہے 85% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ فروٹ ہے 53% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکسٹ بک اور جو ہمارے پاس اسٹیشنری ہے اس میں 114% اور دوسرا 79% اضافہ ہوا ہے۔ اور جو ہمارے پاس شوگر ہے، چینی، جو ابھی کوئٹہ میں، اگر کوئٹہ کی ہم بات کریں یا پورے پاکستان میں بھی اس کا تھوڑا سا ایک آ گیا ہے، مطلب اس کی جو انفلیشن ہے، لیکن کوئٹہ میں بہت زیادہ آیا ہے۔ اب میری اپنی دکان ہے یہاں پہ، آپ یقین نہیں کریں کہ پچھلے ہفتے میں ہم لیتے تھے 7600 کی بوری، ابھی ہمیں پڑ رہی ہے 11200 روپے کی۔ تو اسی طرح ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہے اس میں 41%۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو 38% اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں، مہنگائی کا جو ریشو ہے، جو ریٹ ہے، تو اس نے جو ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہے، جو ہمارے ڈیلی یوزیج کے آئٹمز ہیں، ان پہ کتنا زیادہ اثر ڈالا ہے۔ ویورز، یہ تو مہنگائی تھا۔ اب یہ تو مطلب چیزیں کی قیمتوں میں اضافہ تھا۔ اب پاکستان میں چار ایسے مطلب پرائس انڈیکسز ہیں جو چیزوں کے پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں اور وہ کس طرح سے ناکام ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہے CPI، جو سب سے زیادہ مین بھی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس۔ اب کنزیومر پرائس انڈیکس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز جو وہ قیمت جس پہ کسی بھی کنزیومر کو، کس چیز کے کنزیومر کو اس ریٹ پہ چیز ملنا چاہیے۔ یہ پاکستان میں 375 سٹیز میں کام کر رہا ہے، اور 35 سٹیز میں کام کر رہا ہے، اور اس نے 375 آئٹمس کور کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں پاکستان کی اتنی سٹیز ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف 35 سٹیز میں کام کر رہے ہیں۔ مطلب باقی جتنی بھی سٹیز ہیں وہاں پہ ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ سے ایشوڈ ریٹ وہاں پہ لاگو نہیں ہوتا۔ وہاں کے جو سٹنگ لوگ ہیں، جو وہاں کے بیوروکریٹس ہیں، وہاں کے جو DCs ہیں، ACs ہیں، وہ اس چیز کو لاگو مطلب کرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ صرف جو CPI ہے وہ 35 سٹیز کو کور کر رہا ہے، باقی سٹیز تو اس سے بری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہول سیل پرائس انڈیکس۔ ہول سیل پرائس انڈیکس کیا کرتا ہے، جو پرائس موومنٹ ہے مطلب بڑی چیزوں کا، جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کے جو پرائس انڈیکس ہے، مطلب آج اتنی ہے تو کل اتنی ہوگی، کل اس کا سیزن ہے تو اس ٹائم کتنا ہوگا، یہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کے اندر اس کے جو انڈر ہیں وہ 106 آئٹمز ہیں۔ اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا مطلب 6 مہینے میں پرائس کتنا تھا، اگلے 6 مہینے میں پرائس کتنا ہے، اور اسی سے اگلے سال جو مطلب پیداوار کی ایک ہوتی ہے نا کہ اگلے سال اتنا پیداوار ہوگا، وہ پہلے سے اندازہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب اگلے سال اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ اور پھر چوتھا آتا ہے ہمارے پاس GDP انفلیٹر۔ اب GDP انفلیٹر کیا ہے؟ GDP انفلیٹر یہ چیز ہے دوستو کہ GDP اگر کم ہو جائے تو آپ کی انفلیشن زیادہ ہوتی ہے، اگر GDP زیادہ ہو جائے تو آپ کی انفلیشن کم ہو جائے۔ یہ تھے پاکستان کی مہنگائی کے کچھ ریٹس، کچھ ریشو اور ان کے مطلب اثرات ڈیلی ہاؤس ہولڈ آئٹمس پہ۔ ابھی پاکستان کی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون سا فارمولہ استعمال نہیں ہو رہا، کس کا، اکنامکس کا، اور جو باقی معاشیات، باقی جو ملک ہیں اس کے معاشیات کا یہ فارمولہ اپلائی ہو رہا ہے، اور اس میں انفلیشن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔
یہ دیا تھا ایڈم اسمتھ صاحب نے 76 میں. اس نے ایک بک لکھی تھی جس کو فادر آف اکنامکس بھی کہتے ہیں. اس نے بک لکھی تھی دا ویلتھ آف نیشنز. اس نے اس بک میں ایک فارمولا بتایا تھا کہ ایم وی از اکول ٹو پی وائی. اب ایم وی کیا ہے اور پی وائی کیا ہے؟ ایم وی ہمارے پاس سپلائی ہے, وی ہمارے پاس سپلائی آف منی ہے, وی ہمارے پاس ویلاسٹی آف منی ہے, اور جو پی وائی ہے وہ ہے ہمارے پاس لیول آف سپلائی, اور جو وائی ہے وہ ہے آؤٹ پٹ. اب یہ اگر چاروں چیز برابر ہو جائیں, مطلب سپلائی بھی ہو تو اس کی جو ویلاسٹی مطلب جو اس کا آپ کیسے تو سرکل وہ بھی زیادہ تیز ہو, اسی طرح جو لیول آف سپلائی ہے وہ بھی زیادہ, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو, تو ہمارے پاس انفلیشن نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں یہ چیز اپلائی ہو ہی نہیں رہی, اس لیے انفلیشن. اب دوستوں آ جاتے ہیں انفلیشن کے وجوہات. پاکستان میں ہر چیز کے بنیادی وجہ جو سب ہم کہتے ہیں بدعنوانی ہے, کرپشن ہے. پاکستان کی جتنے بھی سرکاری جو ہمارے پاس گودام ہیں, وہاں پہ جو سٹورز ہیں, آپ یقین کریں کوئٹہ میں بی ایف اے کا جو گودام ہے فوڈ اتھارٹی کا, تو وہاں پہ اتنا زیادہ گند پڑا ہوا ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن اس کو بانٹتے نہیں ہیں, اس کو دیتے نہیں ہیں, کہ مطلب اس کو عوام تک نہیں پہنچایا جاتا. پھر دوسری وجہ کیا ہے, وہ ہے کنزیومر پرائس انڈیکس پہ قابو نہ ہونا. کنزیومر پرائس انڈیکس پاکستان کی صرف اور صرف 35 سٹیز میں, پاکستان کے کتنے شہر ہیں, اور وہاں پہ کسی بھی مطلب جتنے بھی دکان ہیں ان کے اپنے اپنے ریٹس ہیں, جو گورنمنٹ ریٹس ہیں اس کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا, اور نہ ان کو لاگو کیا جا رہا ہے. یہ ہو گیا. اور چوتھا ہے, تیسرا ہمارے پاس جو انفلیشن کی وجہ ہے, زیادہ ٹیکسز ہے. ویورز, پاکستان میں ہم جب 1 لاکھ روپے کی ہم جب گورنمنٹ, اگر آپ ٹھیکیدار ہیں, جب 1 لاکھ روپے کی آپ کام کرتے ہیں, اس میں 38,000 روپے آپ ٹیکس دیتے ہیں, جس میں 18% آپ کا جی ایس ٹی ہوتا ہے, 8% آپ کا بی آر اے ہوتا ہے, اور 10% آپ کا انکم ٹیکس ہوتا ہے. آپ خود سوچیں, اتنے ٹیکس دینے کے باوجود پھر بھی ہم پاکستان میں انفلیشن ہے. اب دوسرے جو ممالک ہیں, اگر ہم کمپیریزن کریں کہ دوسرے ممالک میں ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے, وہاں پہ ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیں, لیکن یہاں پہ ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو ہم سود پہ قرضے لیتے ہیں تو ان کی واپسی کے لیے ہم اپنے ٹیکس بڑھاتے ہیں, تاکہ ٹیکس زیادہ ہو, ریونیو زیادہ ہو, اور ہم وہ قرضہ اتارتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم قرضہ اتارنے کے لیے پھر قرضہ لیتے ہیں. پاکستان میں ریکارڈ کے مطابق جو ایف بی آر ہے, اس کا جو سالانہ ریونیو ہے ٹیکس کا, وہ 6,125 بلین روپیز ہے, جس میں انکم ٹیکس آپ کے پاس 2,278 بلین روپیز ہے, اور سیلز ٹیکس کا بھی یہی ہے, اور اس کے بعد کسٹم ڈیوٹی جو ہے 1,800 بلین روپیز وہ کلیکٹ کرتی ہے, جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 322 بلین روپیز کلیکٹ کرتا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان میں اتنے ٹیکسز لاگو ہونے کے بعد بھی پاکستان میں انفلیشن کم نہیں ہوتی. اب آتے ہیں کہ پاکستان کے میں انفلیشن کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے. ویورز, اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہے, لیکن حکومت اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا, تو اس کی ذمہ داری ہم عوام پہ ہے. اب عوام کو اٹھنا ہوگا, وہ اٹھے, روڈ بند کرے, مارکیٹس بند کرے, جو چیزیں مہنگی آ رہی ہیں ان کی یوزیج کو بند کرے. ابھی یار آپ خود سوچیں, اچھا آٹا ہے لازمی ہے, آپ نے روٹی کھانا ہے, روٹی کے بعد جو چائے ہے, ہم وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری جو عیش پرستی میں بھی اس کو ہم لا سکتے ہیں. اب ہم غریب لوگ ہیں, ہماری عیش نہیں چاہیے اور کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر یہ ہم چینی استعمال کرنا بند کر دیں, پتی استعمال کرنا بند کر دیں, تو ان کی ریٹس 2 دن میں نیچے آ جائیں گی. اسی طرح آئل کی, اس کی آپ یوز ہی نہ کرو, وہ پراٹھے شراٹھے بنانا چھوڑ دو, اس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. پیٹرول ہے, آپ لے لیں, سائیکل لے لیں بھائی, ماحول بھی آپ کا بچ جائے گا, آپ کی صحت بھی بن جائے گی, اور جو اس کی قیمتیں وہ بھی نیچے آ جائیں گی. الیکٹرک کارز لے لیں, الیکٹرک بائک سائیکلز لے لیں, الیکٹرک سائیکلز لے لیں. عوام نکلے, عوام دھرنا دے, عوام جا کے وہاں پہ ان کے جھوٹے آنسوؤں کی وجہ سے واپس نہ آئے, وہاں پہ بیٹھے, اپنے جو ان کے مطالبات ہیں ان کو منظور کرا کے واپس آئے, نوٹیفکیشنز کے ساتھ, عمل کے ساتھ. جب واپس آئے گا تو پاکستان میں یہ انفلیشن کم ہو سکتی ہے, ورنہ یہ جھوٹے وعدے, یہ جھوٹے لارے کئی صدیوں سے, کئی اشروں سے پاکستان کے حکمران عوام کو پاگل بناتا آ رہا ہے, لیکن کبھی بھی اس نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو اگر ہم نے اس انفلیشن کو کم کرنا ہے ویورز, مجھے, آپ کو, ہم سب کو مل کر اٹھنا پڑے گا. ایک قوم کی طرح ہم سب بولتے ہیں کہ ہم ایک پرچم کی سائے تلے ایک ہیں. یہ کب ہم صرف 14 اگست کو یہ بات سنتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے کبھی نہ اس چیز کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے, نہ کبھی اس کا ہم نے گورنمنٹ کے خلاف کبھی ہم نے اکٹھے ہوتے دیکھا ہے. تو اس مہنگائی سے نکلنے کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا, دھرنے دینے پڑیں گے, اپنے مطالبات زور سے, اپنی عوامی طاقت سے منظور کرانے پڑیں گے, کیونکہ 10 لوگ آپ کے صرف اور صرف گورنمنٹ میں ہیں, اور آپ کے پاس باقی جتنے 22 کروڑ عوام ہے وہ اصلی طاقت ہے.
یہ 10 بندے آپ لوگوں کے سامنے، یہ جتنے وزیر آئے، جو 340 ہیں، 500 ہیں، 600 ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ وزیر آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے جب ہم 22 کروڑ لوگ ایک پرچم کے سائے تلے ہو کے نکلیں اور اپنے مطالبات منظور کریں۔ ویورز، امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی بٹن دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو